रियल हिस्ट्री ऑफ ताबूत सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन किराम, ताबूत सकीना का जिक्र न सिर्फ मजहबी तारीख में एक अहम मकाम रखता है, बल्कि ये मौजू मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान एक गैर मामूली मकाम की हैसियत से जाना जाता है। ये मौजज़ाती और मुक़द्दस संदूक अल्लाह ताला की जानिब से सुकून, बरकत और फतह की अलामत के तौर पर नाजिल किया गया था, जो न सिर्फ बनी इसराइल के लिए अहमियत का हामिल था, बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहिब के अक़ायद में भी मरकज़ी हैसियत रखता है। ये संदूक, जो अंबिया के तबर्रुकात और आसमानी निशानियों का हामिल है, तारीख़ में कई बार खोया और दोबारा पाया। ताबूत सकीना के हवाले से मुख्तलिफ रवायात, क़ससुल अंबिया और कुरानी आयात में ऐसे असरार व हिकमत छुपे हैं जो उसे दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत अता करते हैं। ये संदूक क़यामत से कबल दोबारा सामने आकर दुनिया में एक नई तारीख़ रकम करेगा, जैसे कि इसके बारे में दीनी मतून और इल्मी मुबाहिस में बयान किया गया है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का मौजू एक निहायत अहम और तारीख़ी पहलू पर मबनी है, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की तारीख़। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में इस मुक़द्दस ताबूत के मफ़हूम, उसकी रूहानी और तारीख़ी अहमियत और उसके बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़ायद पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आप जानेंगे कि ताबूत सकीना है क्या, उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद थीं और क्यों यहूदी कौम इसकी तलाश में सरगर्दा हैं। इसके अलावा हम हैकल सुलेमानी की तामीराती पहलू, उसकी मजहबी हैसियत और मुसलमानों के लिए उसकी अहमियत को भी बयान करेंगे। ये वीडियो आपके ईमान को तक़वियत देने के साथ साथ तारीख़ और मज़ाहिब की गहरी समझ फराहम करेगी। इसे आखिर तक देखें और अपनी कीमती आराह से हमें आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब इस मुक़द्दस मौजू से वाकिफ़ हो सकें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले अगर हम ताबूत सकीना का तज़किरा करें तो तारीख़ के तनाजुर में इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल के क़याम के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा हैं, उनमें एक बड़ी वजह इनका अपने नाजायज़ वजूद को इस्लामी दुनिया से तस्लीम करवाने की कोशिश है। इस तस्लीम के ज़रिए वो न सिर्फ मुसलमानों से मुआशी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत करने की हिकमत अमली पर भी अमल पैरा हैं। कुरान मजीद और तौरात में उनकी इन कोशिशों का जिक्र पाया जाता है। उनके खुफिया अज़ाइम में ताबूत सकीना की तलाश को भी एक ख़ास मकाम हासिल है, क्योंकि उनके अक़ायद के मुताबिक ये मुक़द्दस ताबूत उन्हें अपनी खोई हुई रूहानी और दुनियावी ताकत वापस दिलाने का ज़रिया बन सकता है। ये सवाल कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या चीज़ें मौजूद थीं, आज भी एक अहम बहस का मौजू है। अफसोस अम्र ये है कि मुसलमानों की नई नस्ल इस मौजू से लाइल्म है, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ताबूत सकीना न सिर्फ एक मुक़द्दस संदूक है, बल्कि ये करामाती ताबूत भी है, जिसे हासिल करने वाला दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम कर सकता है। यही वजह है कि यहूदियों ने सदियों से मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तलाश जारी रखी हुई है। ये ताबूत अपनी गैर मामूली खुसूसियात की बिना पर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ रहा है। तारीख़ में इस ताबूत की मौजूदगी कई अजीम शख्सियात के साथ रही है और ये अक़ीदा मौजूद है कि क़यामत से कबल ये दोबारा ज़ाहिर होगा और एक बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा बनेगा। इस ताबूत में क्या चीज़ें रखी गई थीं, इस पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा, मनो सलवा और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा मुक़द्दस तख्तियाँ मौजूद थीं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि ताबूत सकीना के बारे में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान कई इख्तिलाफ़ात हैं, मगर एक बात जिस पर ये तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं, वो इस ताबूत की तक़द्दुस और अहमियत है। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक मुक़द्दस मीरास रहा, जिसकी अज़मत और हुर्मत बेहद ज़्यादा है। ये ताबूत सुकून और इत्मीनान की अलामत है और यही वजह है कि इसे ताबूत सकीना कहा जाता है। तारीख़ी और दीनी तौर पर इस ताबूत की अहमियत को समझना और इसके पैगाम को आगे बढ़ाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये न सिर्फ माजी का एक अहम हिस्सा है, बल्कि मुस्तकबिल के अहम तरीन वाक़यात से भी जुड़ा हुआ है।
नाज़रीन کرام، اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون ملتا تھا۔ اسے تابوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس میں رکھی جاتی تھی وہ محفوظ رہتی اور واپس اسی میں رکھی جاتی۔ بنی اسرائیل کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک تھا اور فتح و نصرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم غم و مایوسی کا شکار ہو گئی اور ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور ہمارے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کیا تھا۔ اس میں وہ پتھر کی تختیاں رکھی گئی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر عطا کی تھیں اور جن میں یہودی شریعت کی تعلیمات لکھی ہوئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ مقدس تابوت ہمیشہ مذہبی رہنماؤں کے پاس رہتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھی تعینات رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کے نزدیک یہ فتح اور برکت کی نشانی تھا اور جنگوں میں اسے لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی برکت سے فتح حاصل ہو۔ لیکن جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں روکا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران چھین لیا گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا جس کے نتیجے میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں دوبارہ ان کو واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور وہ اشیاء بھی ہوں گی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے چھوڑی تھیں۔ ان کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا ان پر مشکلات اور بلائیں نازل ہوتی رہیں۔ آخر کار انہوں نے تنگ آ کر تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک کر دوبارہ بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ غالباً قرآن مجید میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اسے ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے لیے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو اس مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ یہ عظیم الشان گھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا گیا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ وہاں رکھ دیا گیا اور یوں یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے ادوار میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو شدید نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ ناظرین کرام، اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے اور ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا جس کا آج تک کوئی نشان نہیں ملا۔ بائبل کے مطابق اس صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک موجود تھا اور بعض روایات کے مطابق اس میں ان کی ہڈیاں اور کپڑے بھی رکھے گئے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں یہ ذکر موجود ہے کہ اس مبارک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا، پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اس صندوق کو اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت دجون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ جب یہ صندوق اسرائیلیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور کیا۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات شامل تھے جن میں پتھر کی وہ تختیاں بھی شامل تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کا وہ اصل نسخہ موجود تھا جو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا، اور ایک بوتل بھی تھی جس میں من بھر کر محفوظ کیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں ان کے آباء و اجداد پر ہوا تھا۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ آج بھی بہت سے ماہر آثار قدیمہ، بالخصوص یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے محققین، اس صندوق کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر اپنی کھوئی ہوئی روحانی طاقت اور تاریخ کو واپس حاصل کر سکیں۔ تابوت سکینہ میں موجود جگہ کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک اسے افریقہ لے جایا گیا،
جبکہ ایک مشہور آثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسے انگلینڈ کے کسی علاقے میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تاہم اس تعمیر کا کچھ کام باقی تھا اور یہ کام جنات کے سپرد تھا۔ چونکہ ان کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، اس لیے انہیں خدشہ تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ دیں گے اور تعمیر مکمل نہ ہو سکے گی۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا انتظام کیا کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو وہ موت کی تیاری کے لیے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی تمام چیزیں نظر آتی تھیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی ان کا جسم اسی عصا کے سہارے اپنی جگہ برقرار رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، لیکن وہ اپنے عصا کے سہارے عبادت کی حالت میں کھڑے نظر آتے رہے۔ جنات کو یہ دیکھنے کی جرت نہ تھی کہ قریب آ کر معلوم کریں۔ وہ انہیں زندہ سمجھ کر تعمیر میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر کا عرصہ گزر گیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا باقی کام بھی مکمل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے، جسے فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، کو عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ قرآن کریم میں اسے دابت الارض بھی کہا گیا ہے۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، جس کے نتیجے میں عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنات کو ان کی وفات کا علم ہوا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق یعنی تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نشانی اور تسلی کا ذریعہ تھا۔ ناظرین کرام، اگر تم مومن ہو، اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی۔ یہ صندوق اللہ کی جانب سے ایک تسلی اور برکت کا ذریعہ تھا، جس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود تھے۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی مخصوص نام نہیں دیا گیا، لیکن واضح الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو اندر اور باہر دونوں طرف سے سونے سے مڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کے اوپر 2 پرندے بنے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ یا اس مقدس صندوق کے بارے میں مختلف آراء اور روایات موجود ہیں۔ کچھ معتبر روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ زمین پر اتارا گیا اور آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہا۔ پھر یہ نسل در نسل وراثت کے طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ دلچسپ بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری دستاویز نہیں موجود، لیکن علماء قرآن کے مطابق یہ تابوت 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی میراث رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوا۔ قیامت کے قریب امام مہدی کے پاس یہ تابوت ہوگا، جو دنیا کے سامنے اس کی رونمائی کریں گے۔ تابوت سکینہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی بھی تھا، اور یہ امامت کی گواہی دے گا جس پر تقریباً تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق ہے۔ ناظرین، حضرت بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن سبا یمن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ابن حکیم رکھا گیا۔ جب یہ بیٹا 22 سال کا ہوا تو وہ اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے یروشلم گیا۔ جب اس نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد ابن حکیم بادشاہ بنے، اور تاریخ انہیں مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور تقریباً 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔
उस संदूक में वो 10 अहकामात मौजूद थे जो अल्लाह ताला ने कोह सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए थे। कहा जाता है कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस संदूक पर बने 2 करोबी फरिश्तों के दरमियान से कलाम करता था। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी बनी इसराइल की ताकत और खूबसूरती की अलामत थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगों में ताबूत सकीना को आगे रखते थे। इसकी बरकत से बनी इसराइल को सुकून और फतह नसीब होती थी। जब बनी इसराइल को कोई मुश्किल पेश आती तो वो संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे और अल्लाह की मदद हासिल होती थी। अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ होता तो ताबूत सकीना के जरिए फैसला करवाया जाता और फैसले की आवाज़ संदूक से आती थी। उसकी बरकत से बलाएं और आफात दूर हो जाती थीं। इसराइली ताबूत सकीना को अपनी कौमी अलामत समझते थे। ताबूत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक मजबूत इमारत तामीर की गई जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। ताहम जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे तो उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कौम अमालिका के एक बड़े लश्कर ने उन पर हमला किया, उनकी बस्तियां तबाह कर डालीं और ताबूत सकीना भी उठा कर ले गए। ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि कौम अमालिका ने मुक़द्दस संदूक को एक नापाक जगह पर रख दिया और इसकी बेहुरमती की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुक़द्दस संदूक की बेहुरमती का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। ये संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत सैयदना शुमाइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ा रोमियों ने हमला करके उसे दोबारा तबाह कर दिया। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबिल इस मुक़द्दस संदूक को अपने साथ ले गए, जबकि एक राय यह भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। एक और कौल के मुताबिक क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो इस संदूक को फ़लस्तीन की मशहूर झील तबरिया से निकालेंगे, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक ये संदूक तुर्की के शहर अंताकिया के किसी गार से बरामद होगा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस सरजमीन को फतह किया तो उन्होंने रोमियों के एक कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां बाद में मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदियों का दावा है कि जहां मस्जिद अक्सा वाक़ है वहां उनकी मुक़द्दस इबादतगाह यानी हैकल सुलेमानी था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस मानते हैं, जबकि यहूदियों का क़ीदा है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाएगा। वो हैकल की एक पुरानी दीवार में वाक़ एक दरवाजे के मुतालिक ये समझते हैं कि यह क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता होगा। उनके अकीदे के मुताबिक जब उनका बादशाह इस दरवाजे से निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे जिंदा होकर उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। बाइबिल के मुताबिक उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक था और बाइबिल ही की बाज़ रिवायात के मुताबिक उसमें उनकी हड्डियां और कपड़े महफूज थे। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में जिक्र है कि उसी मुतबर्रिक संदूक में तौरात का असल नुस्खा है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून के लिबास और मन का मर्तबान महफूज है। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे ने बैतुल मक़दस में इबादत गाह बनाई, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपना लक़ब इसराइल रखा, अपने अहलो अयाल के साथ मौजूदा फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस को अपना वतन बनाया। दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने खाने काबा को अपना वतन बनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनके भाइयों ने हसद की बिना पर कुएं में डाल दिया था। बाद अज़ा उन्हें ग़ुलाम बनाकर मिस्र में फ़रोख्त किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फायज़ हुए और मिस्र के वाली कहलाए। मिस्र के वाली बनने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी बनी इसराइल को अपने आबाई वतन फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फ़िरौन ने उन्हें ग़ुलाम बना लिया और उनसे सख्त मुशक्क़त लेने लगा। बाद अज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाई और उन्हें उनके आबाई वतन यानी बैतुल मक़दस फ़लस्तीन वापस ले आए। बरसों बाद बनी इसराइल पर एक और कौम ने कब्ज़ा कर लिया और उन्हें दोबारा ग़ुलाम बना लिया। सीनाई के इलाके में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने बैतुल मक़दस पर काबिज़ बादशाह की मदद की और बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ जंग की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताकतवर ईरानी बादशाह जालूत को जंग में कत्ल कर दिया। फ़लस्तीन के बादशाह सूर ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने और बनी इसराइल दोबारा बैतुल मक़दस में आबाद हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने
اور یہ وہ دور تھا جب یہودیوں کو ایک طاقتور سلطنت نصیب ہوئی۔ دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، جس سے خانہ کعبہ بے حرمتی کا شکار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جس مقام پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، وہ صندوق جو ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو، اس کی عظمت کس قدر بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک عظیم و برکت والی جگہ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والی کہا اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا لقب دیا اور یہ انبیاء کی پیدائش گاہ بھی بنی۔ یہاں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے، باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء شامل ہیں۔ اس مقدس سرزمین میں بے شمار انبیاء کے مزارات بھی موجود ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے، جو آج کل اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور اسی وجہ سے یہ جگہ آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سرائے سینا میں رہنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ خیمہ 25 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں عبادت، قربانی اور تابوت سکینہ کی جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ حضرت جالوت کے دور تک بنی اسرائیل اسی خیمے کو اپنا قبلہ سمجھ کر عبادت کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت جو 33 سال پر محیط تھا، میں اس خیمے کو بیت المقدس میں کوہ سیہون پر ایک جگہ مستقل نصب کر دیا گیا۔ اس مقام کو بیت ایل یعنی اللہ کا گھر کہا جانے لگا۔ اسی جگہ خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس مقام کا نام ہیبرون رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا دور حکومت 39 سال رہا، انہوں نے عبادت کے خیمے کی جگہ ایک عظیم الشان عبادت تعمیر کروائی، جسے ہیکل کہا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر میں جنات کی مدد لی گئی اور قیمتی پتھروں کو تراش کر دیواروں میں لگایا گیا۔ ان دیواروں میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیاں نصب کی تھیں، جن پر اعلیٰ درجے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرش فیروزے کا تھا، ستون یاقوت کے تھے اور چھت جواہرات کی بنی ہوئی تھی، جن کی چمک اتنی تھی کہ رات کے وقت بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک خاص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف کیا گیا تھا، جسے قدس کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا خاص تھا جس کے لیے یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں مصروف ہیں؟ یہ صندوق بنی اسرائیل کے ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا رہا اور اس میں انبیاء کی ذاتی اور کراماتی اشیاء محفوظ تھیں۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے اسی سرزمین کا انتخاب کیا گیا جسے خداوند کریم نے برکت والی زمین کہا اور جو انبیاء کی زمین کہلائی، جو سب سے پاک و برتر مقام ہے۔ تابوت سکینہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی اہمیت لامحدود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 3000 سال بعد دنیا بھر کے اقوام، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ تابوت محض ایک صندوق نہیں بلکہ فتح و کامرانی کی علامت ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا ذکر ہمیشہ ساتھ آتا ہے۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے مقام پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ متحدہ اسرائیل پر 931 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح تک حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد ملک اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمالی اور جنوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب علیہ السلام کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن پاک میں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ ان کی حکومت کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی تھے۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور ان کے حکم کے پابند تھے۔
اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی بیت المقدس ہیکل سلیمانی کے چاروں جانب ایک عظیم اور شاندار شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی بہت عمدہ انداز میں کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنایا جائے اور اس کے لیے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے محدود وسائل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل ممکن نہ تھی۔ یہ کام صرف جنات ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات سے یہ خدمات لیں۔ چنانچہ جنات دور دراز علاقوں سے خوبصورت اور قیمتی پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی نشانیوں اور برکتوں کی عظمت کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایمان، اطاعت اور قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اور جب وہ رجوع کرتا ہے تو رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ داستان ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی نشانیوں اور پیشگوئیوں کی تیاری کیسے کی جائے اور اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھا جائے۔ امید ہے کہ اس موضوع پر بات چیت آپ کو نہ صرف علم و آگاہی فراہم کرے گی بلکہ دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھنے کے لیے رہنمائی بھی دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم نشانیوں سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔